السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ کو رومانٹک لو سٹوریز اور اچھے اچھے ناولز چاہئیں تو اس چینل کو جا کر وزٹ کریں۔ یہاں ریگولر آپ کو بہت اچھے اور رومانٹک ناولز سننے کو ملیں گے۔ شکریہ۔ سیاہ فراری نرم روی سے چارکول میں لپٹی شفاف سڑک پر چل رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا انل اپنے ساتھ بیٹھے دران کو کافی دیر سے جانچ رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لوگ رات کو 8 بجے شوٹنگ سے پہلے معمول کی شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ کل صبح چائنا کے لیے فلائٹ تھی، اس لیے ضروری ساز و سامان آج ہی خریدنا تھا۔ دران متوحش سی کیفیت میں غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ویسے تو اسے طویل وقت تک خاموش رہنے کی عادت تھی، لیکن انل سے کبھی کبھار اس کی یہ عادت برداشت سے باہر ہو جاتی تھی، اور ابھی بھی دران کو دیکھ کر اس کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ پوری طرح اس کی طرف رخ موڑے سوال کیا۔ دران نے چہرہ موڑا اور گہری نگاہوں سے انل کی طرف دیکھا۔ بھویں ہنوز کسی گہری سوچ کے باعث پیشانی پر اکٹھی ہو کر افق کی شکن بنائے ہوئے تھی۔ تمہیں ہاروے عجیب نہیں لگتا؟ انل کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال پوچھ لیا۔ یہ اس کی عادت تھی، سوال پر جواب کے بجائے سوال کرنا، اور دوسرے انسان کو خود سے جواب تلاش کرنے پر مجبور کرنا۔ لیکن اس وقت کیا گیا سوال عجیب تھا کہ اس کو ہاروی کیوں عجیب لگا، حالانکہ آج تک سب کو وہ ہی عجیب لگتا تھا۔ مطلب؟ انل نے کندھے اچکائے۔ مطلب مجھے کچھ عجیب لگتا ہے، پرتجسس لہجہ۔ انل نے ناسمجھی نگاہوں میں سموئے اسے دیکھا۔ سیم گاڑی کو سرخ بتی جلنے کے باعث سگنل پر روک چکا تھا۔ ہاروے کے پاس کتنی سپر ہٹ فلمیں ہیں؟ پھر سے اسی انداز میں حیران بیٹھے انل سے سوال کیا۔ انل نے بھویں اٹھائیں اور لبوں کو گولائی رخ گھماتے ہوئے چند سیکنڈ سوچا، پھر ناکام ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ ہاروے کی سپر ہٹ فلموں کی گنتی تو ہرگز نہیں جانتا تھا۔ سب سپر ہٹ ہے، اور یہ والی بھی سپر ہٹ ہی جائے گی۔ کیوں؟ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ متوازن لہجے میں جواب دے کر تشویش ظاہر کی۔ لیکن میرے حساب سے پھر بھی کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت کی ریل پیل صرف چند سپر ہٹ فلمیں دے کر کیسے؟ بہت ساری پروڈکشن کمپنیز کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہے یہ۔ دران نے تھوڑی سہلائی اور آنکھوں کو سکوڑا۔ انل نے گہری سانس لی۔ اچھا، تو وہ تب سے ان سوچوں میں مگن تھا۔ سگنل کھل چکا تھا، گاڑی پھر سے چلنے لگی تھی۔ دران، تم ہمیشہ سے آگے کی سوچ کیوں رکھتے ہو؟ میری تو سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے۔ اس کی دولت سے ہمیں کیا لینا دینا؟ انل نے اس کی بات پر حیرت ظاہر کی۔ صحیح، چلو تم کہتے ہو تو چھوڑ دیا۔ زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ لبوں کو پھیلایا۔ ایسی مسکراہٹ جو مسکراہٹ خود بخود چہرے پہ آتی ہے، وہ تو شاید کبھی اس کے چہرے پر آئی ہی نہیں تھی۔ لیکن اس دنیا میں مسکراہٹ نامی چیز اکثر جگہوں پر استعمال کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس نے ایک جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجانا سیکھ لیا تھا، جسے بروقت ضرورت وہ استعمال کرتا تھا۔ اس مسکراہٹ کا ساتھ اس کی آنکھیں کبھی نہیں دیتی تھیں۔ موبائل کی بجتی رنگ ٹون پر انل نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ رینا کال کر رہی ہے بار بار۔ تم چینجنگ روم میں تھے تب بھی کال آئی تھی۔ انل نے موبائل پر نگاہیں جھکائے ساتھ بیٹھے دران کو بتایا۔ تم بار بار کال کاٹتے رہو، سپاٹ لہجے میں ترکی بترکی جواب دیا۔ اٹس ناٹ فیئر درانگ، شی لوز یو۔ انل نے مصنوعی آنکھیں نکالی۔ رینا بیورلی ہلز میں ایک مشہور دولت مند بزنس مین کی بیٹی تھی، اور درانگ پر بری طرح فدا تھی۔ کوئی بھی شوبز تقریب ہو یا کچھ بھی، وہ ہر جگہ موجود رہتی تھی۔ اس کے اثر و رسوخ اتنے تھے کہ وہ دران کے پیشہ ور فون نمبر تک رسائی پا چکی تھی، اور اب آئے دن کالز کرتی رہتی تھی۔ اگر اس طرح کے لو کا خیال رکھنے بیٹھ گیا تو بس پھر گیا میں، متوازن لہجے میں جواب دیا اور اچک کے سیدھا ہوا۔ نگاہیں سڑک کی دائیں طرف موجود منگولیا بیکری پر جم گئی تھیں۔ یہ بیورلی ہلز کی مشہور بیکری تھی جو اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے مشہور تھی۔ بیکری کے پاس روکو، دران نے لبوں پر انگلیاں رکھتے ہوئے ڈرائیور کو حکم صادر کیا۔ ڈرائیور حکم سے پہلے ہی گاڑی کو ایک طرف لگا چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا
اس سڑک سے درانگ کبھی رکے بنا نہیں گزرتا تھا۔ بیکری کی شیشے کے سامنے بنی کی دیوار کے پار اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ آج بھی وہ سفید بیکری کیپ سر پہ ٹکائے، سفید نیپکن باندھے، کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ کاؤنٹر کے سامنے کھڑا خریدار اس سے محو گفتگو تھا۔ آج پھر اف دران پلیز، رات کو فلائٹ ہے ہماری اور بہت سی تیاری باقی ہے، آج نہیں۔ انل نے جھنجھلا کر ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ ایک قسم کی التجا کی تھی اس نے، لہجہ نہایت بیزاریت لیے ہوئے تھا۔ دران اس کی بات انسنی کرتا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ گاڑی کا شیشہ آہستگی سے نیچے جا رہا تھا اور دران کی نگاہیں بیکری کے شیشے کے پار اس لڑکی پر جم گئی تھی۔ انل نے اپنے ہوا میں اٹھے ہاتھ بے بسی سے نیچے گود میں رکھے۔ تمہیں بات کرنی چاہیے اس سے، دران کے قریب ہو کر سرگوشی نما مشورہ دیا۔ کیا بات کروں؟ لبوں میں سگریٹ دبائے کہا۔ لائٹر کو جلا کر سگریٹ کے پاس کیا جبکہ آنکھیں وہی ٹکی تھی۔ تم جانتے ہو کیا بات؟ انل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی وقت نہیں۔ وہ گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں اب لڑکی کا عکس بن رہا تھا جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ انل نے گہری سانس باہر انڈیلی۔ چند سیکنڈ یوں ہی خاموشی میں نکل گئے۔ انل آگے ہوا، کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور پھر دران کی طرف دیکھا جو گاڑی کی کھلی کھڑکی پر بازو ٹکائے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ مسٹر ملک، اب چلیں، آج اتنا بہت ہے اس کو دیکھنا۔ انل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے سوال کیا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ایسے ہی سگریٹ کے کش لگاتا ہوا شیشے کے پار اس لڑکی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ انل نے ضبط سے لب بھینچے، آنکھیں کھولی اور پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا۔ دران، میری جگہ تمہارا پی اے کوئی اور ہوتا تو یقین کرو تمہیں چھوڑ چکا ہوتا۔ میرے بھائی، انل نے سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے تھکے لہجے میں طنز کے تیر چلائے۔ کیوں؟ معصومیت سے بنا اس کی طرف دیکھے سوال کیا۔ واہ یہ معصومیت! میں پی اے ہوں لیکن کچھ بھی تمہیں وقت پر نہیں کروا پاتا۔ انل نے دانت پیستے ہوئے اپنی بے بسی کی حد بتائی۔ سیم، ڈرائیو پلیز، اور اس راستے سے آنے سے گریز کیا کریں بھائی۔ انل نے آگے ہوتے ہوئے ڈرائیور کو مفید مشورہ دیا۔ سیم، ویٹ، دران نے روب سے حکم دیا۔ انل نے گھور کے دیکھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ضد سے دیکھ رہے تھے۔ سیم، نو، پلیز جلدی چلو۔ انل نے دانت پیستے ہوئے سیم کو پھر سے مخالف حکم دیا۔ دونوں کے درمیان دوستانہ نوک جھونک اکثر ہوتی تھی اور سیم دونوں میں پس جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ دونوں کی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ کس کی بات مانے، انل کی یا دران کی۔ اس وقت بہت تیاری پڑی ہے اور وہ سب اس سے زیادہ اہم ہے۔ چلو سیم، تم فوراً، دران چلو۔ انل اب سخت پیشہ ورانہ لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ سیم چلو، دران نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہاں دیکھتے رہنا، ساتھ ہی ہوں تمہارے، انل نے آنکھ کو دباتے ہوئے شرارت سے جواب دیا۔ گاڑی پھر سے سڑک پر اسی رفتار سے دوڑنے لگی اور انل اب سر کو تعصب سے ہلاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ جوئی آہستگی سے فلیٹ کا دروازہ لگا کر پلٹی، فلور کے زینے پھلانگتی ہوئی نیچے اتری۔ سیاہ جوڑے میں ملبوس وہ سرخ دوپٹے کو کندھوں پر ٹکاتے اجلت میں زینے اتر رہی تھی۔ اماں سو رہی تھیں، ابا کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ اسی بات سے فائدہ اٹھاتی وہ اسی عمارت کے دوسرے فلور پر موجود اپنی دوست ہنا کے گھر جا رہی تھی۔ وہ سنینا کو ہنا کے گھر جانے کا بتا کر باہر نکل آئی۔ ہنا بھی مذہبی اعتبار سے عیسائی تھی اور بچپن سے اس کی ہم جماعت تھی۔ ایک عمارت کی رہائشی ہونے اور ایک ہی جماعت میں ہونے کے باعث دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اب وہ تیسرے فلور کے زینے اتر رہی تھی جب اچانک نگاہ سامنے پڑی اور نہ چاہتے ہوئے بھی قدم تھم گئے۔ آنکھوں کا مزید حجم بڑھائے بغور سامنے دیکھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی دائیں طرف وہ انو کے فلیٹ کے آگے کھڑا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ، نیلی پرانی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مضطرب سی کیفیت میں بار بار جیب سے ہاتھ نکال کر فلیٹ کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ وہ کیسے اسے بھول سکتی تھی؟ اس دن میدان والے واقعے کے بعد
آج اسے 2 ہفتے بعد دیکھا تھا اور 1 سیکنڈ کے 12ویں حصے میں اس کا ذہن اس کی شناخت کر گیا تھا۔ وہ یوں ہی ساکن کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک ذہن میں خیال آیا، انو کا چھوٹا بھائی جووت کا ہم جماعت تھا اور کل اسی نے ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ کہیں گئے ہیں۔ اسی خیال کے زیر اثر وہ بے ساختہ چند قدم آگے بڑھی، اس کے برابر میں جا کر بولنے کے لیے لب کھولے۔ اسی لمحے لڑکے نے سراسیمگی سے رخ موڑا۔ وہ انو شاید یہاں نہیں ہے، کہیں گئے ہیں وہ لوگ، جوئی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ لڑکے کے دیکھنے کا انداز عجیب تھا، وہ اپنا اعتماد کھو رہی تھی۔ لڑکا چند سیکنڈ خاموش کھڑا اسے دیکھے گیا، پھر یوں ہی سپاٹ چہرے کے ساتھ رخ موڑے دروازے پر دستک دینے لگا۔ ہیں؟ اسے سنائی نہیں دیا کیا؟ میں نے بتایا تو ہے کہ وہ لوگ گھر پہ نہیں ہیں۔ جوئی کو شدید حیرت کا دھچکا لگا۔ انو کے دوست ہیں نا آپ؟ اس کے کوئی جواب نہ دینے اور بے نیازی برتنے پر جوئی نے پھر ایک بار سوال کیا۔ اب کی بار جواب دینا تو دور کی بات، اس نے رخ موڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ جوئی کو اس کی یہ بے نیازی عجیب طرح کھلی۔ کیا اسے سنائی نہیں دیتا؟ اوہ جیزس! حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ دماغ نے تو 180 کی رفتار سے پھرکی گھما کر نتیجہ اخذ کر لیا تھا، لیکن دل کو یقین نہیں آیا۔ وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوئی۔ دیکھیں وہ لوگ یہاں نہیں ہیں، شاید ارجنٹ کہیں جانا پڑا ان کو۔ پتہ نہیں کیوں پر ہمدردی جاگ رہی تھی، اس لیے وہ اسے پوری تفصیل دے رہی تھی، لیکن لڑکے نے اب کی بار بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سپاٹ تھے کہ وہ یہ سوچے بنا نہیں رہ سکی کہ اسے واقعی میں سنائی نہیں دے رہا۔ لڑکا اب اسے بے نیازی برتتا پھر سے فلیٹ کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ وہ اتنی تذبذب کا شکار ہوئی کہ ہنا کے گھر جانے کے بجائے پھر سے واپس اوپر چڑھنے لگی۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرتے ہی نگاہ سامنے سنینا پہ پڑی، جو لاؤنج میں بیٹھی خراب و خستہ ریڈیو کے اینٹینا سے زور آزمائی میں مصروف تھی، اور اینٹینا تھا کہ سیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اب ریڈیو کے اوپر دھاڑ دھاڑ تھپڑ رسید کر رہی تھی۔ اسی تشدد کے دوران اچانک سامنے نگاہ جوئی پر پڑی تو حیرانگی سے بھویں اچکائے سوال کیا۔ کیا ہوا؟ تم تو ہنا کی طرف جانے کے لیے نکلی تھی، کیا گئی نہیں؟ پر وہاں تو وہ ورطہ حیرت میں مبتلا آنکھیں بنا جھپکے کھڑی تھی۔ سنینا، وہ سن نہیں سکتا، متحیر سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ کون سن نہیں سکتا؟ سنینا کے انداز میں حیرت سے زیادہ تجسس کی جھلک تھی۔ وہی انو کا دوست، بہرا ہے بیچارہ، چہرے پہ ان گنت پریشانی سجائے وضاحت دی۔ تمہیں کیسے معلوم پڑا یہ سب؟ سنینا نے ریڈیو ایک طرف رکھا اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ابھی ہنا کے گھر جانے کے لیے نیچے اتری تو انو لوگوں کے فلیٹ کی بیل بجا رہا تھا۔ جوئی نے الف سے لے کر ساری بات بے تک اس کے گوش گزار کر دی، اور بات سننے کے بعد اب اس کی آنکھوں میں بھی حیرانگی تھی۔ افسوس ہوا بہت، بیچارہ۔ سنینا نے گہری سانس خارج کیے تاسف بھرے لہجے میں افسوس کا اظہار کیا۔ ہاں مجھے بھی، کھوئے سے لہجے میں تائید کی۔ سنینا اب پھر سے ریڈیو اٹھا چکی تھی۔ اس کے لیے یہ بات معمولی تھی شاید، لیکن جوئی کے لیے نہیں۔ اس لڑکے سے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ ہنا کے گھر جانے کا ارادہ مکمل طور پہ ترک کرتے ہوئے وہ مریل قدم اٹھاتی بالکنی پر آ گئی، ریلنگ پہ کوہنیاں ٹکائیں اور چہرے کو اداسی سے ہاتھوں پہ ٹکا دیا۔ اس دن اس لڑکے کو دیکھ کر وہ اس کے مفلس ہونے پہ اداس تھی، اور آج اس کی قوت سماعت نہ ہونے پر دل مزید اداسی سے بھر گیا۔ اچانک نگاہ پھر سے سامنے میدان میں اسی بینچ پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بے سبب اسے وہیں کھڑی تکتی رہی، اور پھر شام کے گہرے سائے پھیلتے ہی قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ درانگ ولاس کے دیوڑی سے اندر لاؤنج کی راہداری میں داخل ہوتے ہی دران اور انل کے قدم ایک ساتھ تھمے۔ وہ رات کے 10 بجے درانگ ولاس پہنچے تھے اور ابھی اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ راہداری میں اسفند ملک کی آواز کی بازگشت سنائی تھی۔ مسٹر ایلبرٹ، درانگ ابھی گھر پر نہیں ہے، کب آئے گا کچھ پتہ نہیں، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے، آپ پلیز ابھی چلے جائیں یہاں سے، مجھے درانگ میں کوئی تماشا نہیں چاہیے۔
اسفند ملک کرخت لہجے میں کسی پہ بول رہے تھے۔ درانگ نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے، ساتھ ہی انل نے بھی تجسس میں اپنے قدم تیز کیے۔ جیسے ہی راہداری سے آگے وہ دونوں ہال نما اس بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے ہی ولیم ایلبرٹ اپنے 5-6 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ غصے اور روب میں بھرا کھڑا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ملک اسفند اور روبی مضطرب کھڑے تھے۔ نہیں، میں یہاں سے بات کیے بنا نہیں جاؤں گا، بلاؤ اس کو۔ ولیم ایلبرٹ نے 2 ٹوک لہجے میں اونچی آواز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اسی دوران ہال میں موجود تمام نفوس کی نگاہ ایک ساتھ دران اور انل پہ پڑی۔ اسفند ملک تیزی سے دران کی طرف بڑھے۔ شکر ہے دران تم آ گئے، دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، میری تو سمجھ سے۔ اسفند ملک پریشان اور بیزار سے لہجے میں وضاحت دیتے ہوئے ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے جب ولیم کی کاٹ دار آواز ہال میں گونجی، درانگ، میری بیٹی کہاں ہے؟ ولیم کی آواز میں گرج اور غصہ شامل تھا۔ ولیم ایلبرٹ لاس اینجلس کا ایک مالدار بزنس مین اور رینا ولیم کا باپ تھا۔ دران اور انل کی آنکھیں ایک ساتھ حیرت سے پھیلیں، جبکہ ولیم غصے میں بپھرتا ہوا دران کی طرف بڑھا۔ میری بیٹی رینا، اس کا پوچھ رہا ہوں تم سے، کہاں ہے وہ؟ تمہیں معلوم بھی ہے اس نے کیا کیا؟ ولیم نے آنکھیں نکالتے ہوئے چبا چبا کے سوال پوچھا۔ دران نے جواب طلب کرنے کے لیے بولنے کے بجائے ایک ابرو اچکایا۔ رینا نے تمہارے لیے اسلام قبول کر لیا ہے اور کل سے وہ گھر سے غائب ہے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ ولیم اب آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ یہ انوکھا انکشاف کرنے کے بعد غصے سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دران کے گریبان تک پہنچتا، انل نے فوراً اس کے اور دران کے بیچ میں حائل ہو کر اس کے سینے پہ ہاتھ دھرا۔ آرام سے مسٹر ولیم، دران کیسے جان سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ہم ابھی باہر سے آ رہے ہیں اور صبح فلم کی شوٹنگ کے لیے نکلنا ہے ہمیں۔ دران کے بجائے انل نے ناک بھینچے سخت الفاظ میں جواب دیا۔ 1 سیکنڈ کے توقف سے پہلے کہ ولیم مزید کچھ بولتا، انل نے کچھ یاد آ جانے جیسے انداز میں ہاتھ پیشانی پہ رکھا۔ 1 منٹ۔ انل نے تیزی سے موبائل اسکرین پر انگلیاں چلائیں۔ رینا کے بار بار فون کرنے کا مقصد اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ ولیم ابھی بھی دران کی طرف خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا اور اس کی پیشانی پر جہاں بل مزید گہرے ہو رہے تھے وہاں کن پٹی کی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذہن میں ولیم کی بات ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ رینا نے تمہارے لیے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انل لب بھینچے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ دوسری طرف رینا نے بہت جلدی فون اٹھایا۔ ہیلو؟ انل نے رسمن ہیلو کہتے ہی موبائل کا اسپیکر آن کیا اور فون کو ہاتھ میں سیدھا پکڑ لیا۔ مجھے درانگ سے بات کرنی ہے۔ رینا کی آواز فوراً فون سے ابھری۔ وہ آزردہ لہجے میں درانگ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ ولیم کی پیشانی پر ابھرے شکن اور روب بھک سے اڑے۔ دران نے لب بھینچے ایک نگاہ ولیم پر ڈالی اور جیب سے ہاتھ نکالتا بڑے وقار سے انل کے ہاتھ میں پکڑے فون کے قریب ہوا۔ ہیلو؟ بھاری کھردرا بیزار لہجہ۔ دوسری طرف تو جیسے اس کی آواز نے رینا کو پرجوش کر دیا۔ درانگ پلیز مجھ سے بات کرو، میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ دیکھو میں نے کیا کیا آج تمہارے پیار میں نے اسلام قبول کر لیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی ساری بےتابیاں اور قربانیاں بیان کر گئی۔ ولیم کا چہرہ ندامت اور غصے سے سرخ ہوا۔ وہ بمشکل خود کو ضبط کرنے پر مجبور کیے ہوئے تھا، مگر جس کے لیے رینا نے اپنا مذہب تک تبدیل کر دیا تھا وہ تو خون آشام نگاہوں سے فون کو کچھ یوں گھور رہا تھا جیسے بس چلے تو یہیں سے گردن دبوچ کے رینا کو باہر نکال لے۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ ضبط کے آخری دہانے پہ کھڑے ہو کے مختصر روکھا سا جواب دیا۔ درانگ، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنا مذہب۔ وہ چیخ اٹھی مگر بات دران کی غراہٹ میں دب کے رہ گئی۔ سو واٹ؟ میں مسلم ہوں تو کیا کسی بھی مذہب کی پیروکار سے شادی نہیں کروں گا؟ اور میری بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تمہارا باپ میرے گھر اور گریبان تک پہنچا تو نتیجے کی ذمہ دار تم ہوگی۔ کاٹ دار لہجہ تھا جس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ دوسری طرف تو جیسے سکتے جیسی خاموشی طاری ہوئی۔
دران نے ایک کٹیلی نگاہ ولیم کے ہوائیاں اڑے چہرے پہ ڈالی اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ انل بھی غصے میں فون ہاتھ میں تھامے ولیم کے قریب ہوا۔ رینا، گھر واپس آؤ، ولیم نے آنکھیں چراتے ہوئے غصے میں فون کے قریب ہو کے کہا۔ ڈیڈ، پھیکے سے لہجے میں دوسری طرف سے رینا کی دور سے آتی آواز آئی تھی۔ ہاں، گھر واپس آؤ فوراً، ولیم نے دانت پیستے ہوئے حکم دیا۔ اپنے سیکیورٹی گارڈز کی طرف دیکھا اور تیز قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ انل نے فون بند کیا اور دران کے کمرے کی طرف چل دیا۔ روبی گردن کو خم دے کر اسفند ملک کے قریب ہوئی۔ جب بھی نکالے گا کفر کے کلمات نکالے گا منہ سے، جاہل کہیں کا۔ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنے امیر باپ کی لڑکی ٹھکرا دی، ولیم ایلبرٹ کی اکلوتی بیٹی ٹھکرا دی۔ روبی کے لہجے میں دران کے لیے بلا کا تعصف اور غصہ تھا۔ اچھلو مت زیادہ، یہ مت بھولو تم اسی کفر کے کلمات کہنے والے کی کمائی کھاتی ہو، اور تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ اسلام سے متنفر کیوں ہے۔ اپنے بیٹے کی فکر کرو، آج کل رات بھر باہر رہنے لگا ہے۔ اسفند ملک نے ٹھہرے مگر کاٹ دار لہجے میں طنز کے تیر برسائے۔ روبی نے تنک کر اسفند ملک کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بنا قدم اوپری زینے کی طرف بڑھا چکے تھے جو لاؤنج کے وسط سے اوپری منزل کو چڑھتے تھے۔ روبی کے چہرے پر ماضی کے سائے لہرا گئے۔ ملک ہاؤس کے بالکل اوپر سورج پوری تمازت سے چمک رہا تھا۔ چھوٹے سے لان میں لگے ایک عدد درخت کی شاخوں پر چڑیاں دبک کے بیٹھی آنکھیں موندے دھیرے دھیرے سانسیں لے رہی تھیں۔ سیاہ سیمنٹ سے بنے فرش کی دیوڑی پر پرانی سی کار کھڑی تھی جسے وہ رگڑ رگڑ کے دھونے میں مصروف تھا۔ بنیان کے نیچے سفید شلوار پہنے، ہاتھ میں پانی کا پائپ پکڑے، وہ کار کو دل و جان سے دھو رہا تھا۔ 22 سالہ یاور ملک کو اپنے باپ کی اس آخری نشانی سے بے حد لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چھٹی کے دن وہ ناشتے کے فوراً بعد پوری لگن سے یہی پہلا کام کرتا تھا۔ اسے بی اے کرنے کے فوراً بعد ہی ایک نجی پیسٹی سائیڈ کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ بڑے بھائی نے بڑا جگرا کیے کار اس کے حوالے کر دی۔ بس تب سے یہ کار اس کی کل کائنات تھی۔ وہ یوں ہی گنگناتے ہوئے کار دھو رہا تھا جب گھر کے لاؤنج سے ابھرتی آوازوں پر کان کھڑے ہوئے۔ دیوڑی سے ایک زینہ چڑھ کر کھلتا لکڑی کا دروازہ سیدھا ملک ہاؤس کے لاؤنج میں لے جاتا تھا، جہاں کا منظر ہولناک تھا۔ عمر رسیدہ دستگیر بیگم بڑی شان سے پلنگ پر براجمان جھری زدہ ہاتھوں میں تسبیح پکڑے دانے گھما رہی تھی۔ اسی پلنگ کی ایک طرف بیٹھی روبی ملک 3 سالہ دران کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچے بیٹھی تھی۔ دران کے تن پر ایک عدد نکر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے جسم پر اور چہرے پہ جگہ جگہ چاول چپکے ہوئے تھے۔ پلنگ سے کچھ دور فرش پہ بھی چاول بکھرے ہوئے تھے اور عصمت وہیں غصے میں کھڑی فرش کو گھور رہی تھی۔ عصمت سے کچھ دور لکڑی کی کرسیوں پر 2 سالہ برہان اور 3 سالہ فائقہ منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ آنکھیں نیچی کر، روبی نے چیخ کے کہا اور ساتھ ہی پوری قوت سے کھینچ کے تھپڑ دران کی گال پہ رسید کیا۔ 3 سالہ دران کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی، جبکہ وہ نڈر انداز میں پوری آنکھیں کھولے روبی کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ سنا نہیں، آنکھیں نیچی کر، روبی نے تلملا کے ایک اور تھپڑ اس کی پھولی ہوئی سفید گال پہ رسید کیا۔ اس کے دونوں گال سرخ ہو چکے تھے مگر آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ وہ کون سا یہ مار پہلی دفعہ کھا رہا تھا؟ ہر روز صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند ہونے تک ایسے کئی چماٹ وقفے وقفے سے اس کی گال پہ رسید ہوتے رہتے تھے، بس ہاتھ بدلتے رہتے تھے۔ اف خدایا، ماں جی دیکھیں تو کیسا ڈھیٹ ہے یہ، سانپ کی طرح آنکھیں نکھالے کھڑا ہے، مجال ہے جو جھپک بھی دے۔ روبی نے ناک پھلا کر دستگیر بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے اب حکارت سے دران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روبی نے ننھے کو کندھے سے پکڑ کے ایسے جھنجھوڑا کہ وہ پورا ہل گیا، پر پلک نہ جھپکی۔ آفت کا پرکولا کہیں کا، کتنی دفعہ روکا ہے فائقہ اور برہان کی پلیٹ میں سے نہ کھایا کر، پر نہیں، پھر وہی کام۔ جب تجھے الگ ڈال کے دیتے ہیں کیا تکلیف ہوتی ہے جو ان کی پلیٹ میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے؟ روبی غصے میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس پہ چیخ رہی تھی۔
گندا خون نہ ہو تو۔ ایک اور زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ یاور جیسے ہی لاؤنج کے دروازے پہ پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کے تڑپ گیا۔ بھابھی، اونچی آواز میں پکارا۔ تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا اور جھپٹ کے دران کو روبی سے پیچھے کیا۔ چھوڑے اسے، 3 سال کا بچہ ہے وہ۔ اگر بچوں کے ساتھ مل کے کھا ہی لیا کچھ تو آپ یوں کیوں پیٹ رہی ہیں اسے؟ یاور غصے میں چیخا تھا۔ 3 سال کا، ناک میں دم کر رکھا اس نے، روبی نے اسی کے انداز میں چیخ کے جواب دیا۔ پاس کھڑی عصمت تو نک کے آگے ہوئی۔ اور جو تم اس کے اتنے حمایتی بن کے کود پڑے ہو، گھر کا کام تم نے کرنا ہوتا ہے یا ہم نے؟ بھابھی ٹھیک ہی تو کر رہی ہیں۔ حال دیکھو کیا کیا ہے اس نے، سارے فرش پہ چاول ہی چاول۔ عصمت نے بھی روبی کا بھرپور ساتھ دیا۔ دیتی بھی کیوں نہ، طلاق یافتہ ایک بچی کے ساتھ میکے میں رہنا ہو تو روبی جیسی بھابھی کا ساتھ دینا ہی پڑتا ہے۔ 1000 دفعہ اسے سمجھایا ہے تم صرف اپنی پلیٹ میں کھایا کرو، پر نہیں، ڈھیٹ ہے پورا، پلیت نہ ہو تو۔ عصمت نے دانت پیستے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر ایک تھپڑ دران کی پشت پہ جڑ دیا جو یاور کی ٹانگوں سے چمٹا کھڑا تھا۔ یاور نے تڑپ کر اسے گود میں اٹھایا، گلے سے لگایا۔ باجی خدا کا خوف کریں کچھ، نوین بھائی کا خون ہے، پلیت کیسے ہوا؟ مسلمان ہے، دران ہے۔ یاور نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ہاں نوین کا ہے، تمہیں کیسے پتا یہ؟ پتہ نہیں موا اس انگریز بڈھی کے کس میاں سے ہوگا، کوئی ایک ہوگا کیا اس کا؟ نام رکھ لینے سے مسلمان ہو گیا کیا؟ پلیت ہے یہ، ابھی 1 سال سے ڈاکٹر کے پاس تک تو لے کر جا نہ سکے تم۔ آیا بڑا حمایتی، دستگیر بیگم نے حکارت سے کہتے ہوئے نفرت میں اپنا حصہ ڈالا۔ بس کریں آپ لوگ تو، آپ لوگوں سے تو بحث فضول ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، اس کی دیکھ بھال کی امید آپ جیسوں سے کروں۔ اور عصمت باجی، روبی بھابھی، آج کے بعد دران کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یاور نے ناک پھلائے انگشت کھڑی کی۔ چل تو جا، چھٹی کے دن دماغ کھانے آ جاتا ہے ہمارا، اس کی حرکتیں پتہ نہ ہونا تجھے تو پتہ چلے پھر۔ عصمت نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے غصے میں کہا۔ بالکل درست، بلا کی اولاد ہے یہ، پھرکی کی طرح پورے گھر میں ادھم مچاتا ہے، اور بات تو جیسے کوئی سمجھ میں آتی ہی نہیں اس کے، کچھ بھی کہہ دو بس گھورنے لگتا ہے۔ روبی کے اندر موجود کرواہٹ عروج پر تھی۔ اتنی تو مار کھاتا ہے بیچارہ آپ سب سے، کیا دماغ کام کرے گا اس کا؟ کیوں دکھاوا کر رہے ہیں دنیا کے لیے؟ اس سے اچھا تھا کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتے اس کو۔ یاور دل خراش لہجے میں چیخ اٹھا۔ ہاں تجھے بہت ہی خدا ترسی ہے نا، تو کیوں نہیں لے لیتا گود؟ روبی نے ناک چڑھائی۔ لے لوں گا بھابھی، میں لے لوں گا، اب میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا جو اسے قبول کرے گی، یاور نے تن کے جواب دیا۔ روبی کا رنگ ایک دم سے پھیکا پڑا، یہ تو اسی کے سر پہ پڑ گئی تھی۔ اب یاور نے اگر اس کی بہن سونی سے شادی سے انکار کر دیا تو؟ یاور دران کو سینے سے لگائے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ وہ دم بخود کھڑی تھی۔